مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، کل کے بیان میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سال کی جو رضاعت، دودھ پلانے کی جو مدت تھی، وہاں تک کے واقعات تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا ہے. آج ہم 2 سال کے بعد کے واقعات سے شروع کر رہے ہیں. کل آپ نے سنا کہ جب 2 سال کی مدت ختم ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر جناب حارث، یہ دونوں حضور علیہ السلام کو لے کر مکہ واپس آئے اور حضور کی امی حضرت آمینہ سے کہا کہ آمینہ، مکے کی ہوا جو ہے اتنی کارساز نہیں ہے، اتنی اچھی نہیں ہے، یہاں کھانے پینے کا انتظام بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اگر آپ اجازت دے تو چند سال اور ہم حضور کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہوا بھی تازہ ہوگی، کھانے پینے کی بھی چیزیں اچھی ہوگی تو بچے کی پرورش بھی اچھی ہوگی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے اصرار پہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے کے جاؤ. اب حضور علیہ السلام کو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں لاتی ہیں. اب اپنے قبیلے میں لانے کے بعد ابن اسحاق لکھتے ہیں، ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ابھی چند مہینے گزرے تھے. 6 مہینے بعض روایتوں میں ہیں، بعض روایتوں میں 8 مہینے ہیں، بعض روایتوں میں 14 مہینے کا بھی ذکر ہے. بہرحال سارے تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ 4 سال کے اندر 2 سال کی عمر میں پھر سے واپس لے کر آئے. 4 سال کے ہونے سے پہلے واقعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ امی جان، میرے بھائی اور میرے بھائی کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو لہٰذا مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں بھی بکریاں چرا کے لاؤں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریاں چرانا یہ ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے. تو نبی کریم فرماتے ہیں میں نے بھی حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں ان کے بکریاں چرایا ہوں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بکریاں لے کے جب نکلا، یہاں تاریخ نگاروں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ جس دن حضور علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے جب آپ آگے بڑھے، بکریاں اپنے ریوڑ سے باہر نکل کے جب جانے لگی نا، تو بکریاں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چرانے والے کو دیکھا ہوگا، بکریاں آگے ہوتی ہے اور بکریاں چرانے والا لکڑی لے کے پیچھے ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، بکریاں چرانے والا آگے نہیں ہوتا، بکریاں چرانے والا کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے، اور لکڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس اعتبار سے جو ہے بکریاں چرانے والا بکریاں چراتا ہے. لیکن جس دن حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں بھی بکریاں چراؤں، حضرت حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی جاؤ. تو حضور علیہ السلام جب قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں، اب ان کے بھائیوں نے، حضرت حلیمہ کے بیٹوں نے اور ان کے ساتھ رہنے والوں نے جب بکریوں کو ریوڑ سے باہر کیا تو بکریاں ایک قدم بھی آگے نہیں نکال رہی. اب پریشان ہو گئے کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. معمول تو یہ ہے کہ بکریاں سامنے ہوتی ہے، چرانے والا پیچھے ہوتا ہے، لیکن آج بکریاں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہی ہے. تو حیرانی میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے دوڑتے ہوئے گھر آئے، امی سے کہتے ہیں کہ امی آج بکریاں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہی ہیں. تو حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد بکریوں کے آگے کھڑے یا پیچھے کھڑے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹوں نے کہا کہ وہ معمول کے مطابق بکریاں چرانے والا پیچھے ہوتا ہے تو ہم نے پیچھے کھڑے کیا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ نہیں، اگر تم محمد کو پیچھے کھڑے کرو گے بکریاں نہیں چرے گی، ان کو آگے بڑھاؤ، ان کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بکریاں ان کے قدموں کے نشان پہ عمل کرتی ہوئی چلے جائیں گے. اللہ اکبر. بکریوں کو بھی معلوم تھا کہ نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے ہمیں.
اور آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کے نبی سے بھی آگے بڑھ جائیں. کیا ضرورت ہے جی نبی کی؟ کلمہ پڑھانا تھا پڑھا ڈالے، نمازیں بتانا تھا بتا ڈالے، عبادتیں بتانا تھا بتا ڈالے. اب کیا ضرورت ہے؟ اب ڈائریکٹ اللہ سے سب تعلق خنا. بکریوں کو بھی معلوم ہے کہ تعلق سب کچھ اللہ سے ہونا ہے، لیکن نبی سے بڑھ کے نہیں. اگر نبی سے بڑھیں گے تو نہ عبادتیں رہیں گی نہ کوئی چیز رہے گی. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی ہمیں درس دے رہی ہے کہ لوگوں ہمیشہ مقدم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. جب حضور آگے بڑھے، اب حضور نہ کوئی لکڑی لیے ہیں نہ کوئی چیز ہے، حضور علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، بکریاں پیچھے پیچھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے جا رہی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کہتے ہم پھر میدان میں پہنچے، بکریوں نے جتنا کھانا تھا کھایا. جب کچھ دیر گزری، کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو لوگ آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ دو لوگ ہمارے بھائی یعنی حضور علیہ السلام کو لے کے غائب ہو گئے. میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھوں کہ حضور کو کہاں لے کے گئے ہیں. جب میں دوڑتا ہوا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور کو ایک پہاڑ کے اوپری حصے پر حضور علیہ السلام کو سلایا گیا، اور ان دو لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سینے کو چیرا، چیر کے حضور کے دل کو نکالا، اور پھر حضور کے دل کو ایک تشت پلیٹ میں رکھا اور اس میں کچھ غسل کا پانی دیا. پھر غسل دینے کے بعد حضور کے دل مبارک کو پھر سے سینے میں رکھا اور حضور علیہ السلام کے سینے کو بند کر دیا. جب میں یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گیا. دوڑتا ہوا میں گھر پہنچا. میں نے کہا امی، ہمارے عربی بھائی جو ہیں، مکی بھائی جو ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ دو لوگ آئے، ان کا سیرہ چیرا اور دل باہر نکال لیا. امی جلدی چلو. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کی یہ بات سن کر ہم دوڑ پڑے. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کبھی حضور کو دور نہیں کرتے، لیکن آج پہلی مرتبہ ہم نے اجازت دی ہے، آج حضور کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. دوڑتے ہوئے حیرانی میں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پہاڑ کے بلند حصے پہ بیٹھے ہیں. آپ کے چہرے مبارکہ سے پسینہ مبارکہ ٹپک رہا ہے. آپ تھکے ہوئے نڈھال بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی میں پہنچی میں نے حضور کو گلے سے لگایا. میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیٹے تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں؟ حضور نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا. دو لوگ آئے تھے، سینہ چیرا اور دل نکالا اور دل کو غسل دے کے پھر سے اپنی جگہ پہ ان لوگوں نے رکھ دیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حضور کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت 4 سال کی عمر کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے، حضور فرماتے ہیں جس وقت وہ دو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ میرے سینے کو چیر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا ایک اس میں سے جبریل امین تھے، ایک حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. 2 فرشتے تھے میرے سینے کو چیر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. میرے دل کو نکالا، میں دیکھ رہا تھا. میرے دل کو غسل دیا، میں دیکھ رہا تھا. پھر میرے دل کو سینے کے اندر رکھ دیا، میں دیکھ رہا تھا. پھر میرے سینے کو ملا دیا گیا، میں دیکھ رہا تھا. پھر وہ دونوں چلے گئے، میں دیکھ رہا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی کسی انسان کا یہ حصہ، اور آج کل تو ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے، جسم کے اس حصے کو سن کر دیتا ہے نا، اسے سن کر دیتا ہے کہ احساس نہ ہو آپریشن کا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب بھی ہارٹ کا آپریشن ہو، کوئی اندر کا آپریشن ہو تو وہ پہلے کیا کرتا ہے، سن کر دیتا ہے تاکہ انسان کو خبر نہ چلے، احساس درد کا نہ ہو. اللہ اکبر. حضور کا سینہ مبارکہ، حضور کا دل مبارک، حضور کا جسم مبارک، ایسا جسم ہے، ایسا سینہ. حضور فرماتے یہ چیرنے کے بعد بھی میں فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، دل نکالنے کے بعد بھی میں فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، دل کو دھویا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. آج ہارٹ کا اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے نا ہارٹ کا، تو ہارٹ کے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سینے کے جو رگ ملے ہوئے ہوتے ہیں ان رگوں کو بالکل دل سے الگ نہیں کرتے،
دل سے الگ کرنے سے پہلے ایک پائپ ڈالتے ہیں نا، پائپ کے ساتھ دل کو جوڑتے ہیں کہ خون کا کنیکشن بند نہ ہو۔ خون کا کنیکشن اگر بند ہوا تو دل کیا ہو جائے گا؟ دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہاں کوئی آپریشن نہیں، کوئی پائپ نے دل سیدھا نکالا گیا۔ حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا، وہ کون تھے یہ بھی مجھے معلوم تھا، کیا کر رہے تھے یہ بھی مجھے معلوم تھا۔ اللہ اکبر، جن کے سینے کی عظمت، جن کے دل کی عظمت یہ ہے کہ باہر نکالنے کے بعد بھی حضور زندہ بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سب کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو حضور کے سینہ مبارکی کی زندگی کی کیا حالت ہوگی، کیا شان ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ کون سے سال میں ہو رہا ہے؟ 4 سال کے اندر ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی یہ واقعہ ہوا، میں گھبرا گئی، اتنا خوبصورت چہرے والا، اتنی برکتوں والا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے کوئی جو ہے حضور پہ اثر کرے اور ہمیں جو ہے حضرت آمینہ کے پاس، عبد المطلب کے پاس شرمندہ ہونا پڑے۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں میں نے، میرے شوہر نے ارادہ کیا کہ فوراً حضور کو لے کر جائیں گے اور ان کے گھر انہیں واپس کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کو لے کر، جب 4 سال کی عمر کے قریب تھی آپ کی، لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ آئے اور حضرت آمینہ کے یہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ہم نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آمینہ اب آپ کا بچہ بالکل تندرست ہے، بالکل صحت مند ہے، اس لیے ہم چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت آمینہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے بڑے ضد کے ساتھ لے گیا تھا، بڑے اصرار کے ساتھ تم میرے پاس سے لے گئی ہو، لیکن آج اچانک آ کے تم یہ کہتے ہو، کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، تم اچانک آ کے کہتے ہو کہ نہیں صحت اچھی ہو گئی ہے، تندرست ہو گیا ہے، معاملہ کچھ اور ہے، حلیمہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ گھبراتی ہوئی، ڈرتی ہوئی کہتی ہیں کہ آمینہ اصل واقعہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے گئے تو یہ سارا واقعہ ہوا کہ سینہ نکالا گیا، سینے سے دل نکالا گیا اور دل کو غسل دے کے رکھا گیا، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کچھ اثر ہو گیا ہے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جملے ہیں کتابوں میں کہ اس بچے پہ اثر ہو گیا ہے، ہم اس اثر کے ڈر سے آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ حضرت آمینہ مسکرا کے کہتے ہیں میرے بیٹے پہ اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی برکت سے میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اے حلیمہ تم جو بتا رہی ہو یہ تو ایک معجزہ ہے، جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے ایسے کئی معجزات میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو چھوڑ کر کیا ہو گئی؟ گھر واپس آ گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں رہنے لگے۔ 2 سال ہوئے، حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ میں اپنے اس بچے کو اپنے ماں باپ سے مدینے میں جا کے اپنے ماں باپ سے ملاقات کروا کے لاؤں، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروا کے لاؤں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میکہ کون سا تھا؟ مدینہ منورہ تھا نا۔ حضرت آمینہ کا گھر کون سا تھا؟ مدینہ منورہ تھا۔ تو حضرت آمینہ نے سوچا کہ چلو میں اپنے بھائیوں سے یعنی حضور کے ماموں سے ملاقات کرانے کے لیے مدینہ لے جاؤں گی اور ملاقات کرا کے لاؤں گی۔ 6 سال کی حضور علیہ السلام کی عمر تھی، حضرت آمینہ حضور کو لے کر مدینہ پہنچی، اپنے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرائیں۔ ملاقات کرانے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئی۔ جب آپ مدینے سے نکلی، مدینے سے نکلتے ہی حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمانہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ اور گدھوں گدھیوں پہ جو ہے ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں حضور کو لے کے مدینے سے نکلی تو میں اتنی طبیعت میری خراب ہو گئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میری طبیعت کی وجہ سے میں بچ نہیں سکوں گی، راستے میں میرا وصال ہو جائے گا، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب مکہ اور مدینے کے بیچ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کو مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ اس مقام پہ حضرت آمنہ نے اپنے سواری کو روکا اور حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے حضور علیہ السلام کو بلایا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کچھ اشعار پڑھے۔ وہ اشعار عربی کتابوں میں موجود ہے، میں اس کا ترجمہ بولوں گا۔ اشعار یہ ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا کہ بیٹے، ہر ماں جب دنیا سے جاتی ہے غم زدہ ہو کر جاتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن بیٹے میں آج دنیا سے جا رہی ہوں تو مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ جا رہی ہوں، اس لیے کہ میں نے کسی عام بچے کو جنم نہیں دیا ہے، میں نے کائنات کے سردار کو دنیا میں لایا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ اور بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ تیری رحمتیں بڑی ہیں، تیری برکتیں بڑی ہیں، تو جب میرے پیٹ میں تھا میں نے تیرے معجزات کو دیکھا ہے، تیرے عجیب کرامت و قدرتوں کو میں نے دیکھا ہے، بیٹے تیرے عجیب کیفیتوں کو میں نے دیکھا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کو سینے سے لگاتی ہیں۔ حضور جب مدینہ آئے، صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے آنکھوں سے اچانک آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام رو پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی۔ جب میں 6 سال کا تھا، میری ماں جب دنیا سے رخصت ہونے لگی، میری ماں آمنہ نے مجھے سینے سے لگا کے میری تعریفیں کی تھی، آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ سیرت ہے حضور علیہ السلام کی۔ اور آج ہمارے نوجوان بچے، آج ہمارے چھوٹے بچے دیکھیں، انہیں سیرت حضور کی معلوم نہیں ہے۔ آج ہمیں انہیں حضور کی سیرت بتانے سنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے آج کا نوجوان بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، ہر طرح کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں تک، اپنے نسلوں تک حضور علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پہنچایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں میری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور پھر اسی جگہ پر مقام ابوا میں حضور علیہ السلام کے والدہ کی تدفین کی گئی۔ حضرت آمنہ کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ ہے، آپ کی خادمہ ہے۔ تو سفر میں حضرت آمنہ، ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ 3 لوگ تھے۔ حضرت آمنہ کا وصال ہوا، حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے حضور علیہ السلام کو ام ایمن کے حوالے کر کے کہا کہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت مکہ لے جانا اور عبد المطلب کو میرے وصال کی خبر سنانا اور کہنا کہ آج سے اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ حضرت ام ایمن حضور علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کرتی ہیں۔ اب 6 سال کی عمر سے پرورش کس کے پاس ہو رہی ہے؟ حضور کی دادا کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس ہو رہی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب دیکھیں کس محبت کے ساتھ حضور کی پرورش فرما رہے ہیں۔ کھانے سے پہلے حضور علیہ السلام کو بٹھاتے، سونے کے وقت بستر بچھاتے، حضور کا بستر بالکل عبد المطلب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ جہاں جہاں عبد المطلب جاتے تھے حضور کو ساتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کعبے کے متولی تھے، مکے کے سردار تھے، آپ کے لیے کعبے کو اور حتیم کعبہ، آپ نے دیکھا نا کعبہ حتیم کعبہ، حتیم کعبہ اور کعبے کے بیچ میں کعبے کو پیٹ لگا کر حضرت عبد المطلب کا مسند بچھتا تھا، مسند بچھتا تھا، اور حضرت عبد المطلب اس مسند پہ کعبے کو ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کچھ بیان کرنا ہوتا، کچھ پریشانیاں سنانا ہوتا تو حضرت عبد المطلب کے پاس وہاں آتے تھے۔ اور حضرت عبد المطلب جب مسند پہ بیٹھتے تھے یا آپ غیر حاضر ہوتے تھے تو اس جگہ کوئی نہیں آتا تھا۔ مکے کا کتنا بڑا آدمی ہو، حضور کے چاچا موجود تھے، حضرت حارث جو ہے عبد المطلب کے بڑے بیٹے، حضور کے سب سے بڑے ابو ہیں، حارث
جو ہے لوگ سارے تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اس کے باوجود بھی حارث کبھی اس مسند کے قریب نہیں آتے تھے۔ ابو طالب تھے، ابو لہب بھی حضور کا چاچا ہے، اور ایسے بڑے بڑے آپ کے جو چاچا نامور تھے مکے میں، وہ کوئی بھی عبد المطلب کے مسند کے قریب نہیں آتا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مسند پہ عبد المطلب بیٹھے ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور سیدھے مسند پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، عبد المطلب کے گود میں بیٹھتے۔ جو مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے جو آس پاس میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور کے چاچا لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ کہتے کہ بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے دادا کا مسند ہے اور آپ کے دادا کعبے کے متولی مکے کے سردار ہیں، اس مسند پہ نہ چڑھا کرو۔ آپ کے چچا لوگ اور مکے کے جو سرداران تھے وہ کہتے تھے، تو حضرت عبد المطلب انہیں روک کے کہتے تھے کہ رک جاؤ، میرے اس پوتے کے ساتھ اس طرح کی بات مت کرو، کیونکہ میرا پوتا عظمت میں مجھ سے بھی بلندی رکھتا ہے، میرا پوتا عظمت میں مجھ سے بھی مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اسے منع نہ کرو، یہ وہ ہیں جو میری مسند پہ بیٹھنے کے لائق ہے، یہ وہ ہیں جو بھی میرے گود میں بیٹھنے کے لائق ہیں۔ حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، ہر جگہ ساتھ میں، بستر سامنے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ قحط سالی پڑا، قحط سالی کا زمانہ، خشکی کا موسم ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اب سب مل کے میرے پاس، عبد المطلب کہتے میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ عبد المطلب، ہم بھوک کے مارے، پیاس کے مارے مر رہے ہیں، مکے میں پانی موجود نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سارے جمع ہو جاؤ۔ سب کو جمع کیا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلی پکڑ کر حضرت عبد المطلب کعبے کے اندر داخل ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے کے دیوار سے لگایا اور لگا کے کہا کہ پوتے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا، تو بھی ہاتھ اٹھا۔ اب حضرت عبد المطلب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور فرماتے میں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ عبد المطلب کی دعا یہ تھی کہ مولا، یہ جو میرے سامنے خوبصورت بچہ کھڑا ہے، جس کی برکتیں پیدائش سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اس بچے کی برکت سے مکے کو سیراب فرما دے۔ عبد المطلب کہتے ہیں ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی، اللہ نے زور کی بارش برسائی اور پورا مکہ سیراب ہو گیا، پانی سے بھر گیا۔ عبد المطلب کو بھی معلوم تھا کہ میرا پوتا جو ہے نا، اس کا وسیلہ دے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے وسیلے کو خالی نہیں چھوڑتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح پرورش حضرت عبد المطلب نے کی۔ جب 10 سال کی عمر ہوئی حضور علیہ السلام کی، 10 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر ایک روایت کے مطابق 140 سال تھی۔ حضور کے دادا کی عمر کتنی تھی؟ 140 سال کی عمر تھی۔ 140 سال کی عمر کو پہنچے، آپ کی صحت تھوڑی خراب ہونے لگی، عمر کا تقاضا تھا، کمزور ہونے لگے۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبد المطلب نے بلایا اور بلا کے کہا کہ پوتے، اب میرا وقت آ گیا ہے، میں نے بڑی لمبی عمر دنیا میں گزاری ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے دادا عبد المطلب نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے چاچاؤں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، نہ آپ کے والد ہیں نہ آپ کی والدہ ہیں، اب میں دادا جس کو آپ نے پرورش میں لایا، میں بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضور فرماتے میرے دادا نے مجھ سے پوچھا کس کے پاس جانا چاہو گے؟ تمام میرے چاچا آ گئے۔ عبد المطلب کی کتنی اولاد تھی؟ کتنے بیٹے تھے؟ میں نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے، اس میں حضور علیہ السلام کے والد بھی ایک تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے والد کا وصال ہوا، کتنے چاچا بچے؟ 9 لوگ ہیں۔ اب 9 لوگوں کو حضرت عبد المطلب نے بلایا اور بلا کے کہا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اس پوتے کا خیال رکھنا، یہ بڑا برکتوں والا ہے، میں نے
عیسائیوں سے، میں نے یہودیوں سے اس کی شانیں سنی ہیں، تورات و انجیل میں اس کی عظمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون اس کو اپنی پرورش ملے گا؟ ابو لہب اس وقت بڑا مالدار تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، حضور کا چچا تھا۔ عبد المطلب سے ابو لہب نے کہا کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، اگر محمد میرے پاس رکیں گے تو میں اچھی پرورش کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا عبد المطلب نے کہ بیٹے محمد تم جاؤ گے؟ حضور نے کہا نہیں جاؤں گا۔ پھر حارث نے کہا، پھر اور بھی لوگوں نے کہا کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، ہم پرورش میں رکھیں گے، ان کی بڑی عظمتیں ہم نے بھی دیکھی ہیں سنی ہیں، ہم رکھیں گے۔ حضور نے سب کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اب حضرت ابو طالب جو تھے نا، جناب ابو طالب، اس وقت آپ کے پاس حال یہ تھا کہ گھر میں ایک وقت اگر چولہا جلتا، کھانے کا انتظام ہوتا، تو دوسرا وقت کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اتنی غریبی تھی۔ تو جناب ابو طالب نے کچھ نہیں کہا، خاموش سر جھکائے تھے کہ میں کہوں گا بھی کیا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں اپنے بچوں کو کھلا نہیں پا رہا ہوں، حضور کو پرورش میں کیسے لوں گا، خاموش کھڑے تھے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جناب ابو طالب سے کہا چاچا تم کچھ نہیں کہو گے؟ تو چاچا کے آنکھوں سے آنسو آئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب یہ دونوں سگے حقیقی بھائی ہیں۔ جو 10 بھائی تھے نا، 10 بھائیوں میں سے 4 بھائی الگ ماں سے، اور پھر اس کے بعد جو 4 بھائی تھے وہ الگ ماں سے، اور 2 بھائی الگ ماں سے، 3 بیویاں تھیں عبد المطلب کی۔ اور یہ جو 2 بیٹے حضرت فاطمہ سے، عبد المطلب کی بیوی حضرت فاطمہ سے، عبداللہ اور ابو طالب۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے حقیقی چاچا بھی ہیں اور غریب ہیں، تو میں ان کے پاس جانا چاہوں گا۔ عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو آیا۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے میں غریب ہوں، میرے پاس خود کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، یہ بتا کہ میں کیسے پرورش کروں گا؟ حضور نے مسکرا کے کہا ہوگا نا کہ چچا لے جانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ تم کیا نبی کو کھلاؤ گے؟ نبی کو لے کے جاؤ، میں نے حلیمہ کو بڑے سالوں تک کھلایا ہے، حلیمہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، حلیمہ کو میں نے کھلایا ہے، حلیمہ کے شوہر کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، اس کے شوہر کو میں نے کھلایا ہے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار پکار کے کہتا کون دیتا ہے، دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ چچا تم لے کے جاؤ، کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بڑی محبتیں حضرت عبد المطلب نے کی، حضور کو سینے سے لگایا، بوسے پہ جو ہے آپ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب حضور علیہ السلام کس کے پاس آ گئے؟ جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، حضور کے چچا کی پرورش میں آ گئے۔ اب حضور علیہ السلام کو لے کر ابو طالب گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد ابو طالب کی بیوی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ کیا نام ہے ان کا بھی؟ فاطمہ ہے۔ حضور کے چاچی کا نام بھی کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ تو اپنے بیوی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، اور بلا کے کہتے ہیں کہ فاطمہ یہ میں حضور کو لے کر آیا ہوں، میں حضور کو لے کر آیا ہوں۔ آج سے پہلے قانون الگ تھا، آج سے قانون الگ بنا رہا ہوں گھر کا۔ قانون یہ ہے کہ آج سے پہلے جس کی مرضی جب چاہے کھا سکتا تھا، سو سکتا تھا، لیکن آج کے بعد قانون یہ ہوگا جب تک حضور دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے کوئی کھائے گا نہیں، جب تک حضور بستر پہ آئیں گے نہیں، جب تک سوئے گا کوئی نہیں، جب تک حضور کھانا شروع نہیں کریں گے کوئی کھائے گا نہیں، میرا بھتیجا پہلے کھائے گا اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ ایک وجہ تو ابو طالب کی یہ تھی، چچا کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں پہلے جو ذمہ داری لیا ہوں عبد المطلب سے، میرے والد سے جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بھتیجے کا میں خیال کروں گا، یہ جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کے وعدے کو میں پورا نبھاؤں۔ اگر یہ کھا لیں گے، کھانے کے بعد اگر بچے گا تو میں کھا لوں گا، گھر والے کھائیں گے، بچے کھائیں گے، اگر نہیں بچے گا تو کوئی بات نہیں ہم سو جائیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔
لیکن اللہ اکبر، نبی کے معجزات، نبی کی برکتیں، نبی کی رحمتیں نبی کی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب ابو طالب کہتے ہیں کہ کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ میں نے حضور کو دسترخوان پہ بٹھایا، میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آپ کھائیے۔ حضور علیہ السلام کھانے میں ہاتھ رکھتے اور حضور پیٹ بھر کے کھاتے، پھر فرماتے چچا آپ کھاؤ۔ میں کھاتا، میرے بچے کھاتے، میری بیوی کھاتی۔ کھانا بنتا تھا ایک وقت ایک آدمی کا، لیکن حضور ہاتھ رکھتے تھے، سارا گھر پیٹ بھر کے کھا کے سیر ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کیا کھلائیں گے، یہاں تو اس کو لایا ہوں جو میرا گھر چلانے والا ہے، اس کو لایا ہوں جو ہمیں کھلانے والا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بن گئی، پہلے حضور کھاتے، پھر اس کے بعد ابو طالب کا پورا گھر کھاتا، پہلے حضور سوتے، پھر اس کے بعد ابو طالب کا پورا گھر سوتا۔ اس طرح ابو طالب حضور کی پرورش کرتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر 12 سال کی ہوئی، کتنے سال کی ہوئی؟ 12 سال کی ہوئی، صرف 2 سال کی عمر۔ 10 سال کی عمر میں عبد المطلب کا وصال ہوا، 12 سال کی عمر ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب، آپ نے ارادہ کیا کہ میں ملک شام تجارت کے لیے، بزنس کے لیے ملک شام جاؤں گا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مکے میں کچھ خاص چیزیں بنتی تھیں، اور وہ چیزیں جو ہے باہر ملک شام میں، ملک بصرہ میں لے جا کر بیچا جاتا تھا، اور بیچنے کے بعد اس سے سامان خریدا جاتا تھا۔ تو یہ مکے والوں کا تجارتی ماحول تھا، بزنس کا ایک ماحول تھا۔ تو حضور کے چاچا جناب ابو طالب نے یہ سوچا کہ چلو اس سال جو ہے میں تجارت کے لیے ملک شام جاؤں گا۔ جب ملک شام جانے کی جو ہے تیاری ہوئی، تو حضور علیہ السلام 12 سال کے ہیں، آپ نے کہا کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں بھتیجے، سفر بڑا لمبا ہے اور آپ کی عمر 12 سال کی ہے، اگر آپ اتنے لمبے سفر میں آؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے تم تھک جاؤ، اتنا لمبا سفر ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے حالانکہ میں تمہیں ایک لمحہ بھی الگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سفر کے مشکلات کو دیکھ کے میں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ضد فرمایا کہ نہیں، میں آنا ہی چاہتا ہوں۔ تو جب حضور نے ضد کی تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، میں لے جاؤں گا۔ سفر کی تیاری ہوئی، کپڑے رکھے گئے، سامان رکھے گئے، سارے سامان لے کے، کپڑے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر جناب ابو طالب مکہ سے روانہ ہوئے۔ بزنس کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ ملک شام جا رہے ہیں۔ اب ملک شام کے راستے میں ایک شہر ہے جس کو بصرہ کہا جاتا ہے۔ بصرہ میں ایک عیسائی تھا جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا، انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، زبور کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جس وقت آئیں گے ماحول ایسا ہوگا، تارے ایسے نظر آئیں گے، زمانہ ایسا چل رہا ہوگا، اور وہ ایک دن سفر کے ارادے سے مکہ سے ملک شام کے لیے آئیں گے، اور ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، تو اپنا گھر بار چھوڑ کے ملک شام، مکے کے بیچ میں جو بصرہ پڑتا تھا، وہاں پہ اس نے اپنا ایک بہت بڑا جو ہے چرچ بنایا، اپنا عیسائی گھر بنایا، اور اس میں وہ بالخصوص عبادت کرتا تھا، تورات پڑھتا تھا، انجیل پڑھتا تھا، اور روزانہ جب بھی کوئی قافلہ مکے سے ملک شام جاتا تھا، اپنے کھڑکی سے جھانکتا تھا، پھر کھڑکی بند کر لیتا تھا، اندر آتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ اب حضور علیہ السلام 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ جب نکلے، بصرہ کے پاس پہنچے، عادت کے مطابق بحیرہ راہب جو تھا، جو عیسائی تھا، جس نے بڑے پڑھے تھے کتابیں، اس نے کھڑکی نکالے، دیکھا، اس نے عجیب کیفیت دیکھی کہ یہ جو مکے کا قافلہ آ رہا ہے، اس میں ایک نورانی چہرے والا بچہ دکھ رہا ہے، وہ قافلہ بڑا دور ہے، یہ کھڑکی سے دیکھ رہا ہے،
اور وہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ آج کے جیسا کیمرے ہیں کہ زوم کر کے دیکھیں گے، یا دوربین ہے کہ جس کو لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ دور کے دکھ جائیں۔ وہ زمانہ بڑا نازک زمانہ تھا۔ وہ اپنے محل سے، اپنے کھڑکی سے سفر میں آنے والے قافلے کو دیکھ رہا ہے تو دیکھا کہ خوبصورت چمکنے والا ایک بچہ ہے جس پر بادل پیچھا کر رہا ہے، جس پر بادل پیچھا کر رہا ہے۔ حضور جیسے جیسے جا رہے ہیں بادل حضور پہ سایہ کر رہا ہے، دھوپ حضور پہ نہیں پڑتی، حضور پہ کیا ہے، بادل سایہ کر رہا ہے۔ جب یہ چیزیں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ کتابوں میں جو چیزیں پڑھا تھا وہ اس کو یاد آ گئی۔ اب جیسے ہی اس کو یادداشت وہ ساری چیزیں آئی تو اس نے جلدی جلدی اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کے کہا کہ جو مکے سے وہ قافلہ آ رہا ہے اس کو روکو اور کہو کہ آج بحیرہ راہب کے پاس تمہاری دعوت ہے۔ اب اس کا خادم دوڑتا ہوا پہنچا، وہ قافلے کو روکا، روک کے کہا کہ بھائی تمہیں آج تمہاری قسمت ہے، تمہیں ایسا بڑا راہب، تورات، انجیل، زبور کا جاننے والا اتنا بڑا عالم تمہیں دعوت دیا ہے، چلو دعوت میں۔ مکے والے بھی حیران ہو گئے۔ آج سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ یہاں سے گزرا ہے، یہاں سے کئی مرتبہ ہم گئے ہیں، لیکن آج سے پہلے ایسی دعوت کبھی نہیں ہوئی، یہ ہمیں پوچھتا بھی نہیں تھا، یہ ہمیں دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آج اس نے دعوت کیسی کی، حیران تھے۔ اب سارے لوگوں نے کہا چلو اس کے پاس سے دعوت آئی ہے تو پہلے دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سارے لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم سب چلے جائیں گے تو جو ہمارے پاس مال ہیں، جو ہم مکے سے لائے ہیں، اگر کوئی چوری کر لے تو کون دیکھنے والا ہے؟ تو سب نے کہا ایک کام کرو، حضور کی عمر چونکہ 12 سال ہے، ان کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، پہلے ہم جائیں گے دعوت کھا کے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کو حفاظت کے لیے بٹھا دیا اور سارے لوگ جا کے دعوت میں شریک ہو گئے۔ اب وہ جو راہب تھا اپنے کپڑے پہن کر، اپنی ساری چیزیں پہن کر وہ آیا، باہر آ کے دسترخوان پہ بیٹھا، سب کی طرف نظر دوڑاتا ہے، لیکن اس کو وہ چہرہ نہیں دکھا جو سفر میں دکھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی جو جس کے لیے میں نے تمہاری دعوت رکھی ہے وہ چہرہ مجھے نہیں دکھ رہا ہے، تم میں سے کوئی آدمی مس ہو گیا ہے، کسی کو نہیں لائے ہیں آپ نے؟ تو کہا کہ ہاں ایک بچہ ہے، 12 سال کی عمر ہے، ہم نے بچہ سمجھ کے اس کو جو ہے حفاظت کے لیے بٹھا کے آئے ہیں، ہم پہلے کھا کے جائیں گے پھر اس کو لائیں گے۔ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس وقت تک کھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ بچہ آ کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھے گا۔ حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، جیسے ہی حضور کا چہرہ دیکھا وہ دیکھتے رہ گیا۔ اب سارے مکے والے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس بچے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا ہے، عبداللہ کے بیٹے کو، عبد المطلب کے پوتے کو اور ابو طالب کے بھتیجے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ دعوت ختم ہوئی، دعوت ختم ہونے کے بعد اس نے سب کو بھیج دیا اور ابو طالب کو، حضور کو روک لیا، روک کے اس نے خاص کمرے میں جہاں وہ عبادت کرتا تھا خاص کمرے میں لے گیا۔ لے جانے کے بعد دروازہ بند کیا، دروازہ بند کرنے کے بعد ابو طالب سے کہتا ہے ابو طالب یہ بتاؤ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا لگتا ہے۔ میں نے پہلے بھی درس میں بتایا نا کہ چچا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باپ بھی کہا جاتا ہے، اور چچا محبت سے اپنے بھتیجے کو کیا بلاتا ہے؟ بیٹا کہہ کے بھی بلاتا ہے۔ تو ابو طالب نے جب یہ کہا نا کہ یہ میرا بیٹا لگتا ہے تو راہب نے کہا، بحیرہ نے کہا کہ نہیں، خدا کی عزت کی قسم میں نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہے جو اس کی صورت ہے نا، ایسی صورت والے کا بچے کا باپ اب تک زندہ نہیں ہوگا، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ ابو طالب نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بھتیجے کو بیٹا بولا جاتا ہے اس لیے میں نے بیٹا کہا ہے محبت سے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کا چچا لگتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اب آپ نے سچ کہا ہے، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کو چہرے مبارکہ سے قدموں تک دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو طالب میں اس بچے کا پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، پیٹھ مجھے اجازت ہے، دیکھنا چاہو گے؟ تو کہا کہ ہاں دیکھنے کی اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے پیٹھ مبارکہ سے کپڑا ہٹایا گیا تو حیرانی سے دیکھنے لگا، کیونکہ حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں، حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔
کیا تھی؟ مہر نبوت۔ کیسے تھی؟ کتابوں میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیٹھ کے اس حصے پہ دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک بالوں کا حصہ تھا، ان بالوں کے حصے پہ اللہ، محمد اور رسول لکھا ہوا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے اس کندھے کے حصے پہ وہ حصہ ابھرا ہوا تھا، یعنی وہ حصہ کچھ پھولا ہوا تھا، اس پہ بال تھے، وہ حضور کی مہر نبوت تھی اللہ کی طرف سے۔ وہ پیٹھ کے اس حصے کو دیکھا، حیران رہ گیا، اس نے مہر نبوت کو چوما، چوم کے آنکھوں سے آنسو نکالا، ابو طالب سے کہتا ہے کہ ابو طالب قسم ہے رب کائنات کی، میں نے زبور میں، تورات میں، انجیل میں پڑھا ہے، جس آخری نبی کی نشانیاں، جس آخری نبی کے چہرے کی کندھے کے مہر نبوت کی بات اللہ نے کی ہے، یقیناً وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے جس کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، اور یہ مہر نبوت تیرے بھتیجے کے کندھے پر موجود ہے۔ ابو طالب میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، اور شان بھی دیکھو، یہ رحمت للعالمین جو ہم کہتے ہیں نا، امام المرسلین کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، یہ صرف جو ہے نبی نے اپنی شان اپنی امت کے لیے ہی بیان نہیں کی ہے، بلکہ وہ بحیرہ راہب ابو طالب سے کہتا ہے ہم نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہے، اس بچے کا لقب اللہ نے امام الانبیاء رکھا ہے، سید المرسلین رکھا ہے، اللہ نے اس بچے کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو قائد غر المحجلین کہا ہے، یعنی کل قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان تمام کا سردار تیرا یہ بھتیجا ہوگا۔ یہ نشانیاں ابو طالب تورات، انجیل، زبور میں لکھی ہیں۔ میری ایک گزارش ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس بھتیجے کو تم واپس مکہ لے کے جاؤ، ملک شام آگے مت بڑھو، واپس لے کے جاؤ۔ ابو طالب نے پوچھا کیوں؟ تو کہا بحیرہ راہب نے کہ اس لیے کہ جو تورات کے جاننے والے ہیں، انجیل کے جاننے والے یہودی نصارہ ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہیں، جس طرح میں پہچانا ہوں وہ بھی پہچان لیں گے، لیکن میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، یہ ان سے محبت کرنے والے نہیں، وہ ان سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ اگر تم ملک شام جاؤ گے، وہاں یہودی نصارہ زیادہ ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے اور ان کو مارنے کی کوشش قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تم ان کو آگے نہ لے کے جاؤ، واپس آپ مکے چلے جائیں۔ جب یہ خبر سنی ابو طالب نے تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے سامان وہیں پہ جناب ابو طالب نے بیچے، اور بیچنے کے بعد حضور علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ واپس گھر لائے۔ اب مکے کو واپس لانے کے بعد آگے کیا ہوا، 12 سال کی عمر کے بعد سے کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ ہم کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ ضرور شرکت فرمائیں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، ہے نا، ایسے میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے آتا ہوں، ایسے موقع نہیں ملتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی سیرت سننے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔